You are watching Maulana Anis Bilgrami. Please subscribe. Also, don't forget to like, comment, and share. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ جس طرح حساب کتاب رکھے بغیر کوئی تجارت کامیاب نہیں ہو سکتی، آمد اور خرچ کا نظام دیکھے بغیر کوئی کاروبار مفید ثابت نہیں ہو سکتا، ٹھیک اسی طرح اپنا محاسبہ کیے بغیر زندگی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ دنیا کا ہر سمجھدار تاجر اپنی تجارت کی آمد اور اس کے خرچ پر کڑی نگاہ رکھتا ہے، اس کے بغیر اس کی تجارت تباہ ہو جائے گی۔ جس کاروباری انسان کو یہی نہ معلوم ہو کہ کیا مال آیا اور کس کس پارٹی کو کیا کیا پیمنٹ کی گئی، کیا اس کا کاروبار فلاح یاب ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ میرے ایمان والے بھائیوں، ٹھیک اسی طرح جو لوگ اپنی زندگی کا محاسبہ نہیں کرتے، ان کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں، ان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ اپنے محاسبے میں، یعنی اپنی زندگی کے حساب کتاب میں، ہمیں اور آپ کو چند بنیادی چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ جو لوگ ان بنیادی چیزوں کا خیال رکھ کر اپنی زندگی کا حساب کتاب دیکھتے رہتے ہیں، ان بنیادی امور کا خیال رکھتے ہوئے جو لوگ اپنی زندگی کا محاسبہ رکھتے ہیں، ان کی کامیابی کی ضمانت میرے اللہ نے عطا کی ہے۔ یہ جو ہمارے اور آپ کے بدن کے جتنے اعضاء ہیں، ہمارے اور آپ کے بدن کے ظاہری جتنے بھی پارٹس ہیں، یہ سب کسی حکمراں کے تابع ہیں، اور وہ حکمراں جس کی حکومت ہمارے بدن کے تمام اعضاء پر چلتی ہے، وہ قلب ہے، وہ دل ہے۔ اس حکمراں کو جس نے صحیح کر لیا، بدن کے سارے محکوم اعضاء صحیح ہو جائیں گے، اور جس کا یہ حکمراں ہی بگڑ گیا، اس کے بدن کے تمام محکوم اعضاء بگڑ جائیں گے۔ یہ مفہوم رسول مکرم نور مجسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک واضح حدیث میں موجود بھی ہے۔ انسان کے بدن میں ایک ایسا گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو گیا تو سارا بدن صحیح، اور اگر اس میں فساد برپا ہو گیا تو سارے بدن میں فساد ہی فساد رونما ہوگا۔ الا وہی القلب۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تعارف کرایا، وہ بدن کا کون سا ایسا حصہ ہے جس کے صحیح ہونے پر سارا بدن صحیح رہے گا، اور جس میں فساد برپا ہونے کے نتیجے میں سارے بدن سے فساد ہی فساد رونما ہوگا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ یہ ہاتھوں کی کرتوتیں جن کی وجہ سے
خشکی اور تری میں فساد برپا ہوا، یہ ہاتھ اور پیر اور یہ سارا بدن تو محکوم ہے، غلام ہے اس حکمراں کا جو اندر بیٹھا ہے۔ الا وہی القلب، توجہ سے سن لو، دل کی کھڑکیاں کھول کر سن لو، وہ قلب ہے، وہ دل ہے، اس کا محاسبہ ضروری ہے۔ ہمارے اس دل پر کیسے کیسے میسیجز آتے ہیں، اس کا محاسبہ بہت ضروری ہے۔ قرآن مقدس کی 114 صورتوں میں سے سورت نمبر 113 اور سورت نمبر 114 جو تقریباً ہر صاحب ایمان کو یہ دونوں صورتیں یاد ہوتی ہیں، بس افسوس اس کا ہے کہ اہل ایمان ان عظیم دونوں صورتوں کے مفہوم سے ناواقف ہیں۔ یہ بہت بڑا تعویذ ہے جو دو صورتوں کی شکل میں رب ذوالجلال نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے۔ آپ تعویذ لینے کے لیے نہ جانے کن کن دروں کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، رب نے جو تعویذ دیا ہے اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں۔ ان دونوں صورتوں میں اللہ رب العزت والجلال نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے توسط سے آپ کی ساری امت کو، قیامت تک برپا ہونے والے انسانوں کو حکم دیا ہے اپنے رب کی پناہ چاہو ان چیزوں سے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ ان صورتوں میں جن چیزوں کا تذکرہ میرے رب نے کیا ہے کہ تم ان چیزوں سے میری پناہ چاہو گے تو محفوظ رہ سکتے ہو، میری حفاظت کے بغیر ان نقصان دہ چیزوں سے کائنات کی کوئی طاقت تمہاری حفاظت نہیں کر سکتی۔ اتنی خطرناک چیزیں ہیں جو ان دونوں صورتوں میں مذکور ہیں۔ نقصان دہ چیزوں کا تذکرہ جو ان دونوں صورتوں میں اللہ رب العزت والجلال نے وعدے کیا ہے، وہ اتنی نقصان دہ چیزیں ہیں کہ نہ مجھ میں طاقت ہے نہ آپ میں قوت ہے کہ اپنی طاقت کے ذریعہ، اپنی قوت کے ذریعہ، لوگوں کے سہاروں کے ذریعہ ان نقصان دہ چیزوں سے اپنا تحفظ کر سکیں۔ کسی انسان میں یہ سکت ہے ہی نہیں۔ اتنے خطرناک وائرس ان کا تذکرہ اس صورت میں موجود ہے۔ میڈیکل سائنس کے حوالے سے کسی وائرس کا تعارف کرا دیا جائے، لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، لاک ڈاؤن لگا دیا جاتا ہے، گھروں میں انہیں محفوظ کر دیا جاتا ہے، گھر سے باہر نہ نکلنا، بڑا خطرناک وائرس فضا میں موجود ہے، تباہ ہو جاؤ گے۔ میڈیکل سائنس کے حوالے سے آنے والے اس اعلان کا ہر انسان خیر مقدم کرتا ہے، اپنی جان کے تحفظ کے لیے تمام ہدایات پر عمل کرتا ہے۔ یقین جاننا دنیا کے تمام نقصان دہ وائرس کے بالمقابل یہ وائرس زیادہ نقصان دہ ہیں جن کا تذکرہ ان دونوں صورتوں کے اندر موجود ہے۔ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، انسانوں کے سینوں میں جو قلب موجود ہے، انسانوں کے سینوں میں جو دل موجود ہے، اس پر کچھ میسیجز آتے ہیں۔ وہ میسیج اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ ان سے بچنے کے لیے اللہ کی حفاظت چاہنی ضروری ہے، ورنہ وہ اتنا خطرناک وائرس ہے دونوں جہان کی زندگی کو تباہ کر کے رکھ دے گا۔ کریں گے کوشش آج کے اس مختصر سے درس میں دونوں صورتوں کا مفہوم واضح نہیں کیا جا سکتا مکمل طور پہ، لیکن ایک وائرس کا تذکرہ ضروری سمجھتا ہوں۔ سورت نمبر 113 کی جو آخری آیت ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حاسد جب حسد پر آمادہ ہو جائے، حاسد جب حسد کرنے لگے، اس سے اتنا خطرناک وائرس نکلتا ہے دنیا کی کوئی طاقت نہ مجھے بچا سکتی ہے نہ آپ کو۔ یہاں ضرورت پیش آتی ہے اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانے کی، اس مقام پر ضرورت پیش آتی ہے خالق ارض و سما سے مدد طلب کرنے کی۔ اے رب کائنات، اے رب ذوالجلال،
حاسد کے حسد سے میری حفاظت فرما لے. یہ حاسد حسد پر آمادہ ہو گیا ہے, دنیا کی کوئی طاقت میری مدد نہیں کر سکتی. اس حاسد کے حسد کے شر سے دنیا کی کوئی طاقت مجھے نہیں بچا سکتی. اے میرے خالق, اے میرے مالک, بس آپ ہی ہیں جو اس حاسد کے حسد کے وائرس سے میری حفاظت کر سکتے ہیں. لہذا حاسد جب حسد پر آمادہ ہو جائے, میرے رب اس کے شر سے میری حفاظت فرما لیجئے. کچھ اندازہ کیا آپ نے حاسد کے حسد سے پہنچنے والے شر کا؟ کچھ جائزہ لیا آپ نے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے؟ اس حاسد کے حسد کا شر اپنی کوئی ترتیب کامیاب نہیں, اپنی کوئی ترکیب کارآمد نہیں, دوستوں اور احباب کی مدد کوئی کارآمد نہیں. اگر حاسد کے حسد کے شر سے کوئی طاقت بچا سکتی ہے, وہ صرف اور صرف میرے رب کی طاقت ہے. اتنا خطرناک ہے حاسد کا حسد. اب آپ اس وائرس کو سمجھیے کہ وائرس جن میں پیدا ہوتا ہے اس کی علامتیں کیا ہیں. مجھے اپنا بھی جائزہ لینا ہے, ایمان والے بھائیوں آپ کو بھی اپنا محاسبہ کرنا ہے. اگر زندگی کامیاب بنانی ہے تو حساب کتاب کے بغیر اگر تجارت کارآمد نہیں ہو سکتی, اور حساب کتاب کے بغیر اگر کاروبار کامیاب نہیں ہو سکتا, تو حساب اور کتاب کے بغیر ہماری اور آپ کی زندگی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی. تباہ ہو جائیں گے ہم اور آپ, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اگر یہ وائرس اپنے اندر پیدا ہو گیا, دوسروں کی فکر چھوڑیے, پہلے اپنا جائزہ لیجئے کہ یہ وائرس ہمارے اندر تو موجود نہیں ہے. لیں گے حساب کتاب اپنا, اور یہ اتنا خطرناک وائرس ہے, اسے کسی بھی ایکس رے سے دیکھا نہیں جا سکتا, خوردبین سے اس کا جائزہ نہیں لیا جا سکتا, کسی بھی ٹیسٹ کی رپورٹ میں یہ وائرس پکڑا نہیں جا سکتا. تو آپ میرے اندر موجود وائرس کو کیسے دیکھ سکتے ہیں, اور آپ کے اندر موجود اس وائرس کو میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ ہاں, میں اپنے قلب کا محاسبہ کر کے اس وائرس کو محسوس کر سکتا ہوں کہ میرے اندر موجود ہے یا نہیں. یہ اپنا اپنا حساب کتاب ہمیں اور آپ کو لینا ہے. اس وائرس کی جو علامتیں ہیں, ان علامتوں میں سے ایک بڑی علامت میں آپ کو بتاتا ہوں. کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھی, اس کا گھر دیکھا, اس کی گاڑی دیکھی, اس کا عہدہ دیکھا, اس کی شخصیت دیکھی, اور دل میں جلن پیدا ہو گئی. یہ مکان ان کے پاس, اتنے قیمتی گاڑی ان کے پاس, اس عظیم عہدے پر یہ فائز ہو گئے, مجھے مکان یہ والا ملے یا نہ ملے, اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے. یہ گاڑی مجھے ملے یا نہ ملے, میں تو سائیکل پہ چل لوں گا, پیدل چل لوں گا, لیکن یہ قیمتی گاڑی اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے, یہ عہدہ اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے. مجھے ملے یہ عہدہ یا نہ ملے, بس اس سے یہ عہدہ چھنوا کر رہوں گا. اگر یہ احساسات دل کی گہرائیوں میں کروٹیں لے رہے ہوں, تو بس سمجھ جانا کہ یہ خطرناک وائرس مجھے تباہ کر دے گا. یہ اتنا خطرناک وائرس ہے, اگر یہ باہر نکلا میں تو تباہ ہو ہی جاؤں گا. میرے اس وائرس سے اس کو بھی نقصان پہنچے گا جس کے لیے میں حسد کر رہا ہوں. خود کو کیسے بچائیں اس وائرس سے, اور دوسروں کے اندر موجود وائرس سے خود اپنی حفاظت کیسے کریں؟ کروڑوں درود و سلام ہو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر, کہ جنہوں نے ہمیں اور آپ کو وہ ملت بیضا, وہ روشن شریعت عطا کی ہے جس میں دونوں وائرس کے علاج کا مکمل انتظام موجود ہے. جس سے حسد ہو جائے, کثرت سے اسے سلام کرو, یہ وائرس ختم ہو جائے گا. جس سے حسد ہے اس کے لیے تنہائیوں میں اپنے رب سے اس کی ترقی کی دعائیں کرو, یہ وائرس ختم ہو جائے گا. جس سے حسد ہے اس کی دعوت کرو, اہتمام سے بلاؤ, یہ وائرس ختم ہو جائے گا. آپ کہہ سکتے ہیں طبیعت نہیں چاہتی کو سلام کروں, آپ کہہ سکتے ہیں دل نہیں چاہتا کہ اس کے لیے دعائیں کروں, دل نہیں چاہتا میں اس کو اپنے گھر پہ بلاؤں, تو کڑوی دوا کھانے کا کس کا دل چاہتا ہے؟
इंजेक्शन लगवाने के लिए किसका दिल तैयार होता है, ऑपरेशन कराने के लिए किसका दिल तैयार होता है। अगर इलाज के लिए कड़वी दवा इस्तेमाल करनी पड़े तो करते हैं, सेहत के लिए ऑपरेशन कराने की नौबत आ जाए तो ऑपरेशन करा लेते हैं। तो फिर अपने दिल को इस खतरनाक वायरस से महफूज रखने के लिए अगर ये कड़वी दवाई लेनी पड़े तो लेनी चाहिए, ताकि अपना दिल हसद की बीमारी से पाक हो जाए। दूसरे के अंदर हसद मौजूद है, उससे भी आपको हमें नुकसान पहुंचेगा। ये कुरान का बयान है, इसमें ना हम कुछ कर सकते हैं ना आप कुछ कर सकते हैं। बस अपने रब की बारगाह में दुआ कर लेना, ऐ मेरे रब, ये हासिद जब हसद पर आमादा हो जाए, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, बस इसके शर से आप ही मेरी हिफाजत फरमा लीजिए। हासिद के हसद के शर की खतरनाकी, उसकी तबाहकारी का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं। इतना खतरनाक है हासिद का हसद कि रब्बे जुल जलाल की मदद तलब करने की नौबत पेश आ गई। क्या अलामत है उसकी? अलामत उसकी यह है कि वो हासिद अपने हसद की बुनियाद पर आप पर वो इल्जाम लगाना शुरू कर देगा जिसका आपने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। समाज में ये बात फैलाई जाएगी कि फुला साहब ने मकान बनवाया, किसी मजदूर की मजदूरी नहीं दी, काम करने वाले के पैसे अदा नहीं किए, इतने लोगों का पैसा मार लिया है, इतने लोगों से पैसा उधार लिया, अदा नहीं कर रहे हैं। समाज में ये वायरस वो हासिद छोड़ रहा है। आप किसके किसके पास जाकर सफाई देंगे कि मैंने 5 मंजिला मकान बनाया, किसी मजदूर की मजदूरी मुझ पर बाकी नहीं है? किसे किसे जाके आप समझाएंगे? मैंने किसी से कोई कर्ज नहीं लिया, और समाज में ये बात फैल रही है कि इन्होंने इतना कर्ज लिया, अदा नहीं किया। आप किसे किसे समझाएंगे? अपने रब से मदद मांग लेना कि मेरे रब, ये हासिद इंसान मुझ पर झूठे इल्जाम लगा रहा है, मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता। ऐ मेरे रब, इस हासिद के हसद से बस आप ही मेरी हिफाजत कर लीजिए। इस दुआ का फायदा होगा कि नहीं? मेरे ईमान वाले भाइयों, अगर इस दुआ का फायदा ना होता तो मेरा रब कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, इस आयत का तज़किरा ही न करता। रब से मदद मांगो, वो ऐसी मदद कर देंगे कि उस हासिद को या तो हिदायत अता कर देंगे या उसको वो ऐसी तबाह कारियों में मुब्तला कर देंगे, जमाना देखेगा, इलाके के लिए वो इंसान निशाने इबरत बन जाएगा। मैं इंशाअल्लाह अगले जुमे को इस हसद के ताल्लुक से सही बुखारी की एक हदीस साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से उनका वाक़या सुना के इस मज़मून को और ज़्यादा मुदल्लल तरीके से आपके सामने पेश करूँगा। तब बातें समझ में आएगी ये हासिद का हसद कितना नुकसान पहुँचाता है, और जब आप अपने अल्लाह से मदद मांगेंगे तो अल्लाह कैसे मदद करते हैं। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए।